بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ جو نئے لوگ ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کرا ہے اللہ تعالیٰ ان کی تمام جائز دعاؤں کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب کرے، ان کی تمام جائز دعاؤں کو قبول کرے۔ قرض واپس کرتے وقت کی دعا۔ اللہ تعالیٰ تیرے اہل و عیال اور مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ قرض کا صلہ تو صرف شکریہ اور ادا ہے۔ مصیبت کے وقت نعم بدل مانگنے کی دعا۔ یقیناً ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اللہ، مجھے میرے صدمے میں اجر دے اور مجھے بدلے میں اس سے زیادہ بہتر دے۔ گھبراہٹ کے وقت کیا کہا جائے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ غصہ آ جانے کے وقت کی دعا۔ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے۔ سرکش شیطانوں کے مکر و فریب سے بچنے کی دعا۔ میں اللہ تعالیٰ کے ان مکمل کلمات کی پناہ میں آتی ہوں جن سے کوئی نیک اور کوئی بد آگے نہیں گزر سکتا۔ اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا فرمایا اور پھیلایا اور وجود عطا کیا، اور اس چیز کے شر سے جو آسمانوں سے اترتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جو اس میں چڑھتی ہے، اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پھیلایا، اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتی ہے، اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے، اور رات کے وقت ہر آنے والے کے شر سے، سوائے ایسی رات کو آنے والے کے جو خیر کے ساتھ آئے۔ اے نہایت رحم کرنے والے۔ تدبیر الٹ جانے پر بے بسی کی دعا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے، جبکہ دونوں میں اچھائی موجود ہے۔ جو چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ بے بس ہو کر نہ بیٹھو۔ اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ کہو کاش میں اس طرح کر لیتا تو اس طرح ہو جاتا، بلکہ کہو اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا اور اس نے جو چاہا کیا، کیونکہ کاش کا لفظ شیطان کو دخل اندازی کا موقع دیتا ہے۔ پریشان آدمی اپنا حال کیسے بتائے؟ ہر حال میں ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ جسم میں تکلیف محسوس ہو تو کیا کہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسم کے جس حصے میں تکلیف ہو اس پر اپنا ہاتھ رکھو اور 3 دفعہ کہو اللہ کے نام سے، اور 7 دفعہ کہو میں اللہ تعالیٰ اور اس کی قدرت کی پناہ میں آتی ہوں اس چیز کے شر سے جو محسوس کرتی ہوں اور جس کا مجھے اندیشہ ہے۔ مصیبت زدہ کو دیکھنے کے وقت کی دعا۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور مجھے اپنی مخلوق میں سے بہت سو پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ دشمن اور صاحب سلطنت سے ملتے وقت کی دعا۔ اے اللہ، میں تجھے ہی ان کے مقابلے میں کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھے ہی ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ، تو ہی میرا بازو ہے اور تو ہی میرا مددگار۔
تیری ہی توفیق سے میں چلتی پھرتی اور تیری ہی مدد سے حملہ کرتی ہوں اور تیرے ہی ساتھ ہی دشمنوں سے لڑتی ہوں۔ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ بادشاہ کے ظلم خوف سے بچنے کی دعائیں۔ اے اللہ، ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کے رب، تو میرے لیے فلاں بن فلاں سے اور اس کے گروہوں سے جو بھی تیری مخلوق میں سے ہیں پناہ دینے والا بن جا، اس بات سے کہ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی مجھ پر زیادتی یا سرکشی کرے۔ تیری پناہ مضبوط ہے اور تیری تعریف عظیم ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اپنی تمام مخلوق سے سب سے زیادہ زور اور غلبے والا ہے۔ اللہ ان سے کہیں زیادہ طاقت والا ہے جن سے میں خوف کھاتی اور ڈرتی ہوں۔ میں اس اللہ کی پناہ میں آتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو ساتوں آسمانوں کو زمین پر گرنے سے روکے ہوئے ہے، مگر اس کی اجازت سے گر سکتے ہیں۔ تیرے فلاں بندے کے شر سے، اس کے لشکروں کے شر سے، اس کے پیروکاروں اور اس کے ساتھیوں کے شر سے، خواہ جنوں سے ہو یا انسانوں سے۔ اے اللہ، تو ان کے شر سے میری پشت پناہ بن جا۔ تیری تعریف عظیم ہے اور تیری پناہ مضبوط ہے اور تیرا نام بہت بابرکت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ 3 مرتبہ۔